الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تو یہ امتحان کتنے نمبر کا ہے؟ 30 نمبر کا شیخ، 30۔ 30 نمبر کا ہے. اچھا اچھا. ان لوگوں کا جو آخری سبق تھا اس کا تعلق مشیت اور ارادت سے تھا. ٹھیک ہے، کوئی طالبہ کے پڑھے ترجمہ کرے. ولولا اذ دخلت جنتک. طالبہ میں کوئی پڑھ کے ترجمہ کرو. ولولا شیخ کچھ پوچھ رہے، جواب دیجیے آپ لوگ۔ ہم جی السلام علیکم شیخ۔ ہم تو آخری سبق ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ جی وہ ولا تو دخل بھائی کا چل رہا تھا۔ جی تو اب پڑھ کے ترجمہ کرو. جی، اور کیوں نہیں جب تم میں سے باغ میں داخل ہوئے تو کہتے اللہ نے جو چاہا وہ دیا، ہم اور نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد پڑھو. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ جی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہیں لڑتے، لیکن جو ارادہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہوں لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اس جی، بعد اس کے بعد تمہارے لیے حلال، جی تمہارے لیے حلال کیے گئے چوپائے سوائے اس کے جن کی تم پر تلاوت کی جائے، اس حال میں کہ تم شرک کرنے والے نہیں ہو، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم کرتا ہے۔ اس بعد اللہ. ہاں جی، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے اس کے سینے میں اسلام کے لیے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے سینے کو سخت تنگ کر دیتا ہے، کہ گویا وہ آسمان میں تکلیف کے ساتھ چل رہا ہو۔ ہاں. تو یہ جو آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کا تعلق اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی صفت جی ارادہ اور مشیت سے ہے. یہ آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت وہ ہے جس کو ارادہ کہا جاتا ہے یا کہ جس کو مشیت کہا جاتا ہے. یہاں یہ جاننا ہے کہ ارادے کی دو قسمیں ہیں. کون سی دو قسمیں ہیں؟ ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ۔ کونیہ قدریہ. جی، نہیں، ارادہ کونیہ قدریہ. اور دوسرا ارادہ ہے ارادہ ارادہ قدریہ دینیہ۔ دینی شرعیہ. جی ارادہ کونیہ قدریہ اور ارادہ دینیہ شرعیہ. ارادہ کونیہ قدریہ کا دوسرا نام ہے مشیت. یاد رکھو، جی، مشیت کا تعلق کونی قدری ارادے سے ہے. یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ثابت ہوتا ہے، لیکن ارادہ میں کون سا ارادہ ہو بیان کرنا ہے. تو ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اللہ نے کیا چاہا ہے تو مشیت ہے. تو مشیت سے مراد ارادہ کونیہ قدریہ. جی، ولو شاء اللہ مقتتلوا. شاء یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو کونی قدری ارادہ ہے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، یہ ارادہ یہ بھی کونیہ قدریہ ہے. اور اس بات ان اللہ یحکم ما یرید کونیہ قدریہ ہے. لیکن یہ جو ہے
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، یہ جو ارادہ ہے کونیہ قدریہ بھی ہے، شرعیہ بھی ہے۔ ہر حالت میں کونی ارادہ رہے گا، لیکن شرعی ارادہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو فمن یرید اللہ ان یہدیہ، یہ کونی قدری بھی ہے اور دینی شرعی دونوں ارادے ہیں۔ ومن یرید ان یضلہ، یہ ارادہ صرف کونی ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے، اور یہاں پر اگر ارادہ صفت ارادہ ہے تو پھر ارادہ کی کون سی قسم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کونی ارادہ ہر صورت میں نافذ ہوتا ہے۔ شرعی ارادہ کبھی کونی ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کونی ارادے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو انسان کفر کرتا ہے وہ اللہ کے ارادہ کونیہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس میں شرعی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو انسان اسلام پر عمل کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ شرعی ارادہ بھی ہے اور کونی ارادہ بھی ہے۔ تو کونی ارادہ ہر صورت میں نافذ ہوتا ہے، شرعی ارادہ کبھی نافذ ہوتا ہے کبھی نافذ نہیں ہوتا ہے، یعنی کبھی کونی کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کونی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی فرق ہے کونی ارادہ میں اور شرعی ارادہ میں۔ دوسری بات یہ ہے، شرعی ارادہ سے مراد وہ ارادہ جس میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے۔ کونی ارادہ وہ ہے جس میں اللہ کی کبھی رضا ہوتی ہے اور کبھی رضا نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہو تو کونی کے ساتھ شرعی ہے، اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو صرف کونی اور قدری ہے۔ تو سوال یہ آئے گا کہ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں کیا ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی تعریف کرو، مثال دو۔ یہ جو فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اس میں کونی ارادہ بھی ہے شرعی ارادہ بھی ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، اس میں صرف جو ہے کونی ارادہ ہے، شرعی ارادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیات کا ترجمہ پوچھا جائے گا، اور ترجمہ پوچھنے کے ساتھ جو ہے یہ بتایا جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کیا ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت یہ کائنات ہے، تو پھر اس کا ہماری زندگی پر اثر یہ پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی جانب لوٹیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہیں، کیونکہ جو بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تو اس سے ہماری زندگی پر اثر یہ پڑتا ہے کہ اپنے ہر معاملات میں ہم اللہ کی جانب پلٹیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، کیونکہ صرف ہمارے منصوبہ بنانے پر، پروگرام کرنے پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس میں اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو۔ ہوگی بات؟ اچھا، اس کے بعد لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ترجمہ کرو۔ کوئی طالبہ ترجمہ کرے؟ جی، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے جیسے نہیں ہے، وہ سمیع البصیر، وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، ترجمہ کرو۔ بے شک اللہ کیا خوب تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ کے کون سے نام ہیں؟ سمیع ہے، بصیر ہے، اور جی خود اللہ، یہ سارے جی اللہ کے نام ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے ان آیات میں اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ ہے تو الوہیت ہے، سمیع ہے تو سماعت ہے، بصیر ہے تو بصارت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء،
वहुव समीउल बसीर। इस आयत में अहले बातिल में से दोनों फिरकों पर रद्द है और अहले सुन्नत वल जमात की मौक़िफ़ की तायीद है। तो लैसा कमिस्लिही शै में किस पर रद्द है? हम्म लैसा कमिस्लिही शै में किस फिरके पर रद्द है? अस्मा और सिफात के बाब में कौन से फिरके गुमराह हुए? मुअत्तिला। बोलो। और मुशब्बिहा। मुशब्बिहा का अकीदा क्या है? मुशाबिहत इख्तियार, मतलब अल्लाह ताला के सिफात से लोग बंदों की सिफात को मुशाबिहत। तो इस आयत में रद्द किस, इस आयत के किस हिस्से में रद्द है उन पर? लैसा कमिस्लिही शै। अच्छा, मुअत्तिला का कहना क्या है? अल्लाह ताला के सिफात नहीं है। तो आयत जी। के किस हिस्से में उन पर रद्द है? वहुव समीउल बसीर, अल्लाह देखने और सुनने में सिफात है अल्लाह की। अच्छा, इस आयत में अहले सुन्नत मौक़िफ़ की तायीद है। अहले सुन्नत मौक़िफ़ का, अहले सुन्नत वल जमात का सिफात के बाब में क्या मौक़िफ़ है? जी शेख। अहले सुन्नत वल जमात का अल्लाह ताला की सिफात के बाब में क्या मौक़िफ़ है? अल्लाह की सिफात हैं, जी, अल्लाह के मगर सिफात वो का बंदों के जैसे नहीं है। है। जी। बंदों के जैसे नहीं है, वैसे ही हैं जैसे कि उसकी शाया निशान है। तो अल्लाह की सिफात है, समीउल बसीर से मालूम हुआ। बंदों की सिफात के जैसे नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै से मालूम हुआ। ठीक है। अच्छा। इसके बाद यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा से लेके जितने आयत है, इन सब में क्या है? अल्लाह ताला के सिफत इल्म को जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला की सिफत, सिफत इल्म, इसको तस्करा किया गया है। तो आयत पढ़ो। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा। वो जानता है उस चीज को जो जमीन में दाखिल होती है और उस चीज को जो जमीन से निकलती है, और उसको जो आसमान से उतरती है, और उस चीज को जो आसमान में चढ़ती है। तो गोया इससे अल्लाह ताला की सियत इल्म का, उसत इल्म का पता चला कि हर चीज का इल्म अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पास है। जमीन में जो चीज दाखिल होती है इससे मुराद क्या है? जल्दी बोलो। जमीन में क्या चीज कीड़े। दाखिल होती है? कीड़े। कीड़े मकोड़े हैं। जी। और क्या चीज है जो मुर्दों को दफनाया जाता है? और जी। पानी, बारिश का पानी जमीन में ये सारी चीजें मुराद है। और जो चीज जमीन से निकलती है वे कीड़े मकोड़े हैं, और इस तरीके से जो है पौधे हैं, जी। या जो खजाने हैं, ये सब मुराद है। और जो आसमान से उतरती है, जैसे कि बारिश है, फरिश्ते हैं, आफतें हैं, मसाइब हैं, सब मुराद है। जो आसमान में चढ़ते हैं, फरिश्ते हैं, और इस तरीके रूह से है। अमाल है, रूह है, ये सब इससे जी। मुराद है। तो गया अगर आपसे कहा जाए कि इन आयात की रोशनी में अल्लाह ताला की उस्सत इल्म को बयान करो, तो आप कहेंगे अल्लाह ताला का इल्म हर चीज को घेरे हुए है। जैसा कि जमीन में जो चीज दाखिल होती है उसको जानता है, जो चीज निकलती है उसको जानती है, सारी बातें लिखेंगे। वइंदहु मफातिहुल गैब, और उसके पास गैब की चाबियां हैं। तो गैब की चाबियां कितनी हैं? 5। 5 हैं। क़यामत का इल्म, बारिश कब होगी उसका इल्म, रहम हाँ में क्या। क्या है उसका इल्म, कल इंसान क्या कमाएगा और कहाँ मरेगा, ये सारी चीजें गैब की चाबियां हैं। तो ये भी अल्लाह ताला के वसअत इल्म पर दलील है कि अल्लाह का इल्म इन सारी चीजों को घेरे हुए है। और वो जानता है जो बर और बहर में है, और कोई भी पत्ता गिरता है मगर वो उसको जानता है। जमीन की तारीकियों में कोई भी दाना हो, और कोई भी तर और कोई भी खुश्क चीज हो, सारी की सारी चीजें किताब मुबीन है। ये सारी बातें अल्लाह ताला की वसअत इल्म को बताती हैं।
گویا ان آیات سے اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کا علم ہوا. اور ایسا ہی جو بھی عورت حمل سے ہوتی ہے یا ایک وجہ حمل کرتی ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وسعت علم پر دلیل ہے. تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اس لیے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیرا ہوا ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے. اس کے بعد یہ ہے بے شک اللہ وہی رزاق ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے. تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اس میں اللہ کے کون سا نام ہے؟ جلدی بولو. رزاق الدین. اللہ الرزاق المتین. جی. اور صفات کیا ہے؟ الوہیت، رزاقیت اور متانت، اور ساتھ میں ذو القوہ، قوت. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات میں سے ہے. اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس میں اللہ کے نام کیا ہے؟ اول، آخر، ظاہر، باطن. اور ایسے ہی علیم، یہ بھی اس کے ناموں میں سے ہے. اور صفات اولیت، آخریت، ظاہریت، ظہور اور باطنیت ہے. اچھا، اس آیت کے وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جس سے صوفیہ نے غلط معنی مراد لیا ہے، اور اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ بولو. جی شیخ. اس آیت میں وہ کون سے الفاظ ہیں جس سے صوفیہ نے غلط معنی لیا ہے؟ ظاہر، الباطن. صوفیہ کہتے ہیں کہ ظاہر جی سے اللہ. مراد ہر چیز میں وہ ظاہر ہے، اور باطن سے مراد وہ ہر چیز کے اندر ہے. ظاہر سے مراد ہر چیز میں وہ ظاہر ہے، اور باطن سے مراد وہ ہر چیز کے اندر ہے. یہ جو ہے غلط معنی ہے، کیونکہ حدیث میں تشریح ہے. اول کی تشریح کیا ہے؟ بولو. اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ سب سے اول ہے. وہ ظاہر سے یہ آخر کی تشریح کیا ہے؟ لیس بعدک شیء، اللہ کے اس کے بعد بعد کوئی کوئی چیز نہیں. نہیں. ظاہر کی تشریح کیا ہے؟ جی. اور ظاہر کا معنی کیا ہے؟ الظاہر کا معنی کیا ہے؟ الظاہر والباطن، ظاہر کا معنی کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، آخر اس کے بعد کوئی چیز نہیں. ظاہر کا معنی ظاہر، اور اللہ ظاہر ہے، اللہ سب کے اوپر ہے، اللہ کے سب سے اوپر بلند کوئی ہے، چیز نہیں ہے. ذات کے لحاظ سے اس کے اوپر کوئی باطن، چیز نہیں، اور باطن کا مطلب چھپا ہوا ہے، مانا ہاں؟ اس کے لیے نہیں کوئی بات لوگ گمراہ نہیں. اس نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں. اچھا باطن کا صحیح. معنی کرو، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہاں باطن کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز میں چھپا ہوا ہے، نہیں ہے. بلکہ باطن کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو باطن کا مطلب اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باطن کا معنی کیا ہوا؟ فلیس اس سے ہٹ دونک کر شیء، اللہ سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. الاول لیس قبلہ شیء، الآخر لیس بعدہ شیء، الظاہر لیس فوقہ شیء، الباطن لیس دونہ شیء. مطلب اس سے ہٹ کر کوئی چیز، یاد رکھ لو. اول، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، آخر اس کے بعد کوئی چیز نہیں، یعنی ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ظاہر، اس کے اوپر کوئی چیز، وہ سب سے اوپر ہے. الباطن، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بعض نے الباطن کا معنی یہ لیا ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے،
اس پر آپ کیسے رد کریں گی؟ آپ جواب بھی دیں گے کہ پہلی بات یہ ہے کہ الباطن کی تشریح حدیث میں ہے لیس دونہ شیء، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے الباطن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کی تشریح قرآن میں ہے۔ تو باطن کی تشریح قرآن میں بھی ہے اور باطن کی تشریح حدیث میں بھی ہے، اور قرآنی آیت کا صحیح مفہوم وہ ہے جس کی تفسیر قرآن سے ہو یا جس کی تفسیر حدیث سے ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جواب دو۔ جی، اگر کوئی کہے باطن سے مراد اللہ ہر چیز کے اندر ہے، کیا جواب دو گی اس کو؟ حدیث میں ہے کہ لیسا دونہ شیء، وہ ہر چیز سے ہے، اور قرآن میں بھی ہے لیسا مثل شیء۔ نہیں، اس کا جواب بھی دیں گے آپ کہ یہ باطن کا ترجمہ غلط ہے، کیونکہ آیت کی تفسیر آیت کرتی ہے، یہ حدیث کرتی ہے۔ الباطن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو یہ باطن کی تفسیر ہے۔ باطن کا معنی اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔ اور دوسری بات حدیث میں ہے لیسا دونہ شیء۔ اس کے بعد توکل علی الحی الذی لا یموت، اس حی پر توکل کرو جسے موت نہیں آئے گی۔ حی کا مطلب جس کے لیے حیات کاملہ ہے۔ تو گیا یہاں یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے حیات کاملہ ہے۔ حی اللہ کا نام ہوا اور اللہ کی صفت حیات کاملہ ہوئی، کیونکہ اس کو موت نہیں آئے گی مطلب حیات کاملہ ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اللہ کا ایک نام حکیم، دوسرا خبیر ذکر کیا گیا ہے۔ حکیم یعنی حکمت والا، یا ہے کہ حکیم کا مطلب یہ ہے محکم مضبوط، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت، ہر کام میں حکمت ہے، یا کہ ہر کام مضبوط ہے۔ خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد جو آیت الکرسی ہے اور اخلاص ہے، تم پڑھ لی ہو نا؟ جی شیخ، وہ پچھلے ایگزامس میں دیے تھے۔ مگر ابھی بھی امتحان وہیں سے ہوگا، سورہ اخلاص سے ہوگا۔ تو سورہ اخلاص سے لے کے ارادہ تک کا دیکھ لو۔ سورہ اخلاص میں اللہ کے کتنے نام ہیں، کتنے صفات ہیں، اور آیت الکرسی میں اللہ کے کتنے نام اور کتنے صفات ہیں۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ ثلث القرآن ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ کہ وہ جو ہے قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ کوئی رات کو سو کر پڑھے گا، پر سوتے ہوئے پڑھے گا، فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا۔ فرض نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو انسان کے موت کے درمیان میں موت، جنت اور انسان کے درمیان میں موت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی میں اللہ کے 5 نام ہے، اللہ الحی القیوم العلی العظیم، اور اس طریقے سے اس میں اللہ کے صفات جو ہے کمال حیات، کمال قیومیت، اور اس طریقے سے جو ہے کمال ملکیت، کمال علم، کمال قدرت، اور یہ سب کو بیان کیا گیا ہے۔ علی کا 3 معنی ہے، علو ذات، علو قہر اور علو قدر۔ ٹھیک ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کر لو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب کچھ اشکال ہے تو پوچھو، ختم کرو۔ جی شیخ، وہ آگے کے جو آیت تھے وہ آپ پڑھا دیے تھے، ارادے کے بعد اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا۔ نہیں نہیں، ارادہ آخر ہے، ارادہ تک پڑھ لو سر۔ آگے کتنا پڑھایا تھا ہم نے؟ یہ پڑھائے تھے شیخ آپ، 4 آیت پڑھائے تھے اس کے آگے۔ ٹھیک، آگے امتحان میں رکھ لیں گے، چھوٹی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی جی ہے، آج کو امتحان میں کر دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، صلی اللہ جی تعالی علیہ وآلہ صحبہ اجمعین۔